السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے جانتے ہیں کہ اللہ نافرمانوں کو زیادہ کیوں نوازتا ہے۔ یہ بات حدیث میں صاف ہے کہ یہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ تو ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ نے انہیں زیادہ نوازا اور ہمیں کم۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ اسے اچھے سے جانتا ہے۔ شاید وہ انہیں نصیحت کرنے کے لیے کہہ رہا ہو، یا انہیں آزما رہا ہو، یا انہیں دین کی طرف لوٹ جانے کی چھوٹ دے رہا ہو۔ یہ اللہ اچھے سے جانتا ہے۔ ایک واقعہ ہے تابعی کے زمانے کا۔ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ تمہارے نبی کی حدیث جھوٹی ہے۔ انہوں نے کہا کیسے جھوٹی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اتنا مسکین ہوں، بدحال ہوں، فقیر ہوں، غربت میں ہوں، تو یہ دنیا میرے لیے جنت کیسے ہوئی؟ بلکہ کیونکہ میں تو یہودی ہوں اور کافروں کے لیے یہ دنیا جنت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم اتنی آزادی سے جی رہے ہو، یہی تمہارے لیے جنت ہے۔ جو اتنے چھٹکارے سے تم ادھر ادھر جا رہے ہو، کھا پی رہے ہو، یہ تمہارے لیے جنت ہے۔ کیونکہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب بھی کافروں کے لیے بہت ہی دردناک ہے۔ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب وہ ہے، سب سے ہلکا عذاب جو کافروں کو ملے گا وہ یہ ہے کہ جہنم کی آگ ان کے ٹخنوں تک آئے گی، اور اس کی وجہ سے ان کے دماغ میں ان کا بھیجا بالکل اس طرح کھولے گا جیسے ہانڈی میں کچھ پک رہا ہو اور وہ ابل رہا ہو، جس طرح ابلتا ہے نا، اس طرح کھولے گا۔ اور وہ سب سے خطرناک عذاب ہوگا، سب سے چھوٹا عذاب ہوگا لیکن بہت ہی خطرناک عذاب ہوگا۔ کہ سوچئے آپ کہ اگر انسان کی زندگی میں اسے سر میں تھوڑا سا بھی درد ہوتا ہے یا چمک چلی جاتی ہے سر میں، تو یا خون کم جاتا ہے تو کتنا تکلیف ہوتے ہیں، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو بتائیے اگر انسان زندہ ہو اور اس کا دماغ کھولے، اس کا بھیجا کھولے، تو کس قسم کی شدید تکلیف وہ محسوس کرے گا، کس قسم کی شدید تکلیف اسے ہوگی۔ تو یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا کافروں کے لیے، اور ان کافروں کے لیے جو بہت نیکیاں کرتے تھے، بہت نیکیاں انہوں نے کی اللہ کے راستے میں، لیکن وہ ایمان کی حالت میں نہیں مرے بلکہ کفر کی حالت میں وہ مرے ہیں۔ تو ہمیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ کافر اچھی حالت میں ہیں اور ہم غربت میں ہیں، ہم بدحال ہیں، بلکہ وہ اللہ کی اپنی حکمت ہے، وہ زیادہ اچھے سے جانتا ہے اپنی حکمت کو کہ اسے کیا کرنا ہے۔ ہمیں اس کے پیچھے پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بس اپنے اعمال کرتے رہنا چاہیے، اور اس کے پھل کا انتظار ہمیں اس دنیا میں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر سبھی کچھ ہم اس دنیا میں مانگ لیں گے تو آخرت میں ہمارے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ اور اگر ہمیں کسی کی برابری کرنی ہے تو اپنے اعمال کے نیچے، اپنے اعمال سے بڑے والوں کے لوگوں کی برابری کرنی چاہیے، کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے تو ہم کیوں نہ کریں۔ اسے اللہ نے ہدایت دی تو ہمیں بھی اس کو دیکھ کر خود کو ہدایت لینی چاہیے کہ ہم بھی نماز پڑھیں۔ ہمیں کسی کو لے کر جلن نہیں پیدا کرنا چاہیے، بلکہ اللہ سب کے لیے جو کرتا ہے وہ اس کے لیے بھلا ہوتا ہے، بس ہم انسان کو جلدی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک کریے اور سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔